السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور ایک بات جو سچ ہے وہ مجھے پہلے کہنی ہے کہ پاکستان میں سیاست کا آپ سمجھیں کہ گراف ہو یا صحافت کا، دونوں ہی گر چکے ہیں اور بتدریج گر رہے ہیں۔ نہ ہماری صحافت کام کی ہو رہی ہے اور ہماری سیاست کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی ایک سیاستدان جو ہے ایک سٹوپڈ قسم کی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، یا جس کو اپنے آپ کو سیاست میں لانے کا شوق ہے، جیسے علیمہ خان کو ہے، کبھی کہہ دے گی کہ عمران خان کے بچے آ رہے ہیں اور پھر وہ آ کے پارٹی سنبھال لیں گے، اور باقی پورے جو ہیں اس کا جواب دینے پہ لگ جاتے ہیں۔ یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، کریں گے کیسے کریں گے۔ برٹش نیشنلز ہیں، پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے کیا اپنا پاسپورٹ گیو اپ کریں گے، نہیں کریں گے، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن اس کے پہ ڈیبیٹس ہوئی جائیں گی، ہوتی رہیں گی ڈیبیٹس، کیونکہ فارغ ٹائم ہے سب کے پاس۔ اور یہی ہماری صحافت کا بھی حال ہے۔ کوئی اٹھ کے بیٹھ کے ایک شوشہ دے دے گا کہ جی فلاں جو ہے ریزائن کر رہا ہے، فلاں جو ہے بیمار ہو رہا ہے، فلاں اس کی جگہ پہ آ جائے گا، اور اس کے اسرار و رموز کے اوپر پورا ملک جو ہے وہ لگ جائے گا۔ 25 کروڑ لوگ ہر نجی محفل میں، سرکاری دفتر میں، ہر جگہ اس کے متعلق بات کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر بات کرنے کی ہے تو دو باتیں ہیں بڑی سمپل۔ ایک یہ کہ آج بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان میں فیول کے اوپر لیویز بند ہو جائیں اور الیکٹریسٹی کے اوپر سرچارج ختم ہو جائے تو پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے، پاکستان کا کاروبار نہیں چلے گا آگے۔ کیوں؟ آپ کی ریونیو سٹریمز ہی نہیں ہے، آپ پہ کام نہیں چل رہے ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا۔ اور دوسرا وہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انڈیا آپریشن سندور پارٹ 2 کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور ہمیں نہ اس کا پتہ ہے نہ ہمیں اس کی پرواہ ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو اللہ نے بڑا موقع دیا ہوا ہے کہ اگر ہم چاہیں، اگر ہم ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ملک کو ساؤتھ کوریا کے لیول پہ لے آئیں اگلے 10 سال میں، تو آج وہ ممکن ہے۔ لیکن کیا ہماری کیپیسٹی ہے؟ کیا ہماری سنسیریٹی ہے؟ کیا ہماری آنیسٹی ہے؟ یہ تینوں باتوں کے اوپر ایک سیریس قسم کا کویسچن مارک ہے۔ آج میرے ساتھ میرے سینئر صحافی جو ہیں وہ موجود ہیں یہی ڈسکس کرنے کے لیے۔ صحافت کا بھی میں نے ان سے مرثیہ پڑھنا ہے کہ صحافت کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، صحافت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور سیاست کا تو المیہ ہے ہی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ عبدالستار خان ہیں، تجزیہ کار ہیں، فارمر اینکر ہیں، ہمارے کولیگ ہیں۔ منیزہ معین ہیں، اینکر بھی ہیں، جی این این پہ اپنا شو کرتی ہیں۔ اور جناب ناصر نقوی صاحب ہیں، یہ تو میرے بھی سینئر ہیں، ہم نے بھی ان سے صحافت سیکھی یا کوشش کی سیکھنے کی۔ لاہور پریس کلب کے بانیوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ ایک رپورٹر جھوٹی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، وہ اس کی پہلے بھی خبریں باؤنس ہو چکی ہیں الحمدللہ، لیکن شرمندہ ہونے کی بجائے وہ آ کے بار بار اس کو ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں پتہ چل جائے گا، اور پورا پاکستان کا صحافتی ڈائسپورا جو ہے اس خبر کے اوپر ڈسکشنز کر رہا ہے۔ یہ صحافت آپ لوگ سکھا کے گئے ساروں کو؟ دیکھیں نہیں، صحافت کا بوریا بستر گول ہو چکا ہے، میں مانتا ہوں، اور جو صحافت ہو رہی ہے وہ صحافت کے نام پہ ایک داغ ہے، دھبا ہے۔ اس وقت جو جرنلزم میں ہو رہا ہے، جو ان لوگوں کی خبریں بڑی اچھالی جاتی ہیں، ان کو میں ڈیوٹیفل صحافی کہتا ہوں۔ وہ ڈیوٹیفل، ہاں ڈیوٹیفل ہے نا، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور جتنی دیر ان کو کہا گیا کھیلنے کا اتنی دیر وہ کھیل رہے ہیں اپنا۔ وہ جو ہے نا نیازی صاحب جو ہے اپنا، وہ جو بہنوئی جو ہے اپنے عمران خان صاحب کے، حفیظ اللہ نیازی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے توجہ دلاؤ نوٹس۔ حفیظ اللہ نیازی تو پورے ملک کے بہنوئی ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے توجہ دلاؤ نوٹس جو پارلیمانی لینگویج میں کہے، ایک ہوتا ہے توجہ ہٹاؤ نوٹس۔ تو یہ جتنے صحافی ہیں، مطلب مکی کو بھی ہم جانتے ہیں، مالک کو، میرے ساتھ پریس کلب میں سیکرٹری بھی تھا میرا، میں اپنا اعزاز سید صاحب کو بھی جانتا ہوں، میں اپنا سہیل وڑائچ صاحب بھی، یہ سب بعد میں آنے والے ہیں۔ لیکن جس انداز میں کر رہے ہیں اور جس جگہ یہ پکے ہو جاتے ہیں، پہلے کہانیاں سناتے ہیں، کبھی ہاتھی کی، کبھی شیر کی، کبھی ٹائیگر کی، کر کے پھر وہ تو وہ اس نقطے پہ آتے ہیں جہاں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔
وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. میں ہی نہیں سمجھا صحافت ہو رہی ہے, وہ صحافت ہو نہیں رہی. سوشل میڈیا نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. اب جو لوگ سمجھانے والے, جو سکھانے والے تھے, اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ایڈیٹر کا تو ادارہ ہی ختم ہو ہاں گیا. نہیں, ضرورت اس لیے نہیں کہ اب تحقیقی رپورٹنگ ہوتی نہیں. میں نے ایک شرلی چھوڑی, آپ نے دیکھا ناصر نقوی نے کہہ دیا وہ پکڑو جی, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ناصر نقوی تو بہت سینئر ہے اور یہ ہے اور ہمارے استادوں میں سے فلانا, اب اس کو کیسے ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں, ہم کیسے اس کی مذمت کر سکتے ہیں, ہم کیسے اس کی یہ کوئی جواب نہیں ہے. جواب لائیں آپ تحقیق کر کے کہ یہ چیزیں ایسے ہیں, لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ ناصر نقوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. چاہے مجھ سے سینئر ہیں لیکن انہوں نے چاک ماری ہے, شرلی چھڑی ہے, اور صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے. آپ نے پہلے ہی جیسے ابتدائیے میں کہہ دیا, وہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ معیشت کا معاملہ ہے, باقی معاملات ہے, جنگ پھر سر پہ پڑی ہوئی ہے اور کوئی ادھر نہیں, تو توجہ ہٹاؤ, اپنا کام کرو, نکلو, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی. تو اس طرح ہو رہی ہے صحافت. کوئی صحافی 6 ماہ والا جو صحافی ہے, ستمایا صحافی, وہ کہتا ہے سینئر صحافی, اور جا کے ملتا ہے وہ سب سے. تو عجیب و غریب ایک افراتفری ہے. کیوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ جرنلزم ہو, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے کہیں بھی ہو, تربیت چاہیے ہوتی ہے. ان لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی. اچھا پنجابی جی کہتے ہیں آرلے سے گرے بچے نے, آرلے تو ڈگ پے نے, آ گئے نے, چوں چوں کر رہے نے. تو یہ غلط ہو رہا ہے, ان کے پاس ہے کچھ نہیں. اگر آصف علی زرداری جس کی وجہ سے یہ حکومت بنی, جس نے عدم اعتماد کروایا, سب لوگ کہہ رہے تھے نہیں عدم اعتماد نہیں کرنا, توڑ دو اسمبلیاں توڑوا دو, یہ وہ مولانا صاحب بھی کر رہے تھے, پیر سیاست. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری گھر جا رہا ہے. ایک بحث شروع کر دی انہوں نے, کیسے جا رہا ہے, کسی کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. پچھلی حکومت 16 ماہ کی بھی آصف علی زرداری کی وجہ سے تھی, اب بھی حکومت میں وہ برابر ایک ستون موجود ہے, اور 2027 تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کتنی مطلب عجیب و غریب غیر ذمہ دارانہ رویہ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کے پاس جو فیلڈ مارشل ہے, جسے اللہ نے عزت دی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر بننے لگا, اور میں اپنی رپورٹ پہ قائم ہوں. دیکھیں ایسی کون سی رپورٹیں ہوتی ہیں؟ دلیرے یہ دیکھیں کہ میں اپنی رپورٹ پہ قائم ہوں. میرے پاس جو ہے, میں تیاری دیکھی ایسے جیسے کوئی کاغذ پہ انہیں نقشہ دیکھ کے آئے ہیں. بھائی اسے کیا ضرورت ہے, پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے, 27 تک اس کے پاس ٹائم بھی موجود ہے, نہیں جو وہ صدر بننے جا رہا ہے. سب ایسی ہی بکواس ہے. ستار خان صاحب, میں آپ کو محتاط اندازے کے مطابق بتاتا ہوں, 4 دن جو ہمارا ایک لڑائی رہی ہندوستان کے ساتھ, ان کا جتنا مرضی نقصان ہوا, لیکن ہمارا کم از کم 1 سے 1.5 بلین ڈالر ہمارا بھی لگا. یقینی یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر اب آپریشن سندور پارٹ 2 ہوتا ہے اور وہ 8 سے 10 دن تک جاتا ہے, تو تیار رہیں کہ 15-16 بلین ڈالر لگنا ہے آپ کا منیمم, کیونکہ اس سے انٹینسٹی زیادہ ہو جائے گی. obvious سی بات ہے. تو ریزرو میں تو آپ کے پاس نہیں ہے 17 بلین ڈالر کہ آپ ادھر پہلے جنگ لڑ لیں اور پھر وہ کر لیں. تو پاکستان میں لگتا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کل کو کچھ ہو گیا کہ اللہ بہتر کرے گا, تو وہ اللہ تو کرے گا. آپ خود کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, کیوں ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے؟ کافی ہم لوگ جا چکے ہیں ایک تصوراتی دنیا میں. ہمارے زمانے میں جرنلزم ہوتی تھی تو لوگوں کے پاؤں زمین زمانے میں کیا آپ فوت ہو گئے ہیں, ابھی بھی آپ ہیں؟ مطلب میں 1935 کی بات کر رہا ہوں, اچھا, پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور مجھ سے 12 سال بڑے تھے نقوی صاحب. تو اب ان کی عمر پہ نہ جائیے گا آپ. تو ہمارے دور میں یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے, ہوا میں اڑنا یا تصوراتی دنیا میں جانا بہت کم ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا. اب تو ایسے لگتا ہے جیسے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اب سارے کے سارے ہمارے لوگ جو ہیں, یعنی اب ٹیبل پہ بیٹھ کے سٹوریاں, اب یہ تصوراتی دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس کے جواب میں آپ کے پاس ہنسنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے, کہاں سے اس کو یہ بات پتہ چلی ہے, کیا اس کو سبسٹینشیٹ کر سکتا ہے. میں اب ملوں گا صابر شاہ کو, میں بتاؤں گا آپ اس کے متعلق کیا کہہ رہے تھے آن ایئر. اچھا, صابر شاہ کے متعلق آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی اور صابر شاہ کی جو ایک اس وقت کولڈ وار چل رہی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ستار خان اور صابر شاہ کے درمیان شروع ہو جائے, وار ہو جائے نا, ہاٹ وار ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے, وہ دیکھ رہے ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو جس طرح کا ماحول بن گیا ہوا نا, جس طرح کے لوگ ہیں, لوگ آپ سے امید بلا کیا کرتے ہیں, مبشر لقمان ہے ایک اینکر, یہ میرے پسند کی بات کرے گا. آپ ان کے پسند کی بات نہ کریں, وہ ٹھک کر کے آپ کی طرف سے نکل جائے گا. وہ دوسرے کی طرف جائے گا کہ میری پسند کی بات کرو. اس کو ریئلٹی کے ساتھ اب کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا. پاکستان کی سوسائٹی, پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کے لوگ یہ ریئلٹی سے انفارمیشن سے, معلومات سے باہر جا چکے ہیں. اب یہ تصوراتی دنیا بن چکی ہے. تصوراتی دنیا میں اگر آپ ان کو اٹھائیں گے نا, تصوراتی دنیا میں جا کے, خدائی قسم آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آگے پیچھے آدھا پاکستان ہوگا. ٹھیک, منیز معین, BBC نے رپورٹ دے دی کہ اگر فیول کا اور انرجی کی
آپ ٹیکسز نکال لیں تو آپ پر ریونیو سٹریمز نہیں ہیں. تو ہمارے کرتا دھرتا لوگ جو ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم نے ریونیو سٹریمز کس طرح بڑھانی ہے اور اپنے خرچے کس طرح کم کرنے ہیں. مبشر صاحب کہتے ہیں کہ ملی ہے جب سے ان کو بولنے کی آزادی تمام شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں. واہ واہ واہ. اور جہاں تک رہی بی بی سی کی بات تو میں نے اپنے تھیسز میں اس کے اوپر کام کیا تھا جس میں کہ بی بی سی بھی فنڈڈ سٹوریز چلاتا ہے اور وہ سٹوریز جو پرو انڈیا اور اینٹی پاکستان ہوتی ہیں. خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے انڈین موویز خاص طور پر وہ اس کو سپانسر کر کے اگر پبلش کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کون ہے. اور خیر جو آپ میں آپ کی بات مان لیتا اگر آج سے 4 مہینے پہلے بی بی سی بین نہ ہوا ہوتا انڈیا میں اور ان کے پر کیس بھی کر دیا کیا پتا کہ وہ بھارت نہ ہو وہ سپانسرڈ بائی سم ادر کنٹری ہو. ہاں یہ الگ بات ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ بھارت نے ان کے پر بین سر لابی تو ہے نا, بھارت کی بھی اپنی ایک لابی ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور پچھلے سال بھی بین کیا تھا. بات یہ ہے کہ جو فگر آپ کوٹ کریں کہ یہ وہی فگر ہے یا نہیں ہے, مگر نقصان تو اٹھانا پڑے گا ہی نا. ہماری انویسٹمنٹ ہوگی اور ہمیں اگر ایک پازیٹیو رزلٹ چاہیے جیسا کہ مارکہ حق یا بنیانم مرسوس میں ہم نے اچیو کیا تو اس کے لیے ہمیں کچھ ان پٹ تو ڈالنی ہے اور اس کے لیے حکومت کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم انڈیا کے ساتھ کسی وار میں جانے لگیں دوبارہ سے. نہیں تو ہمارے اوپر کے لوگ جو ہیں فرض کریں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 150 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کئی ایسی وزارتیں ہیں جو 18ویں ترمیم آنے کے بعد ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں. ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں اپنا عوام کے اوپر بوجھ ہے وہ ابھی تک؟ تو یہ جیسا کہ ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ ہم کن چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں تو اسی میں آ رہی ہے. اگر 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی غور کیا جائے گا. 2010 کی 18th امینڈمنٹ ہو یا پھر وہ 2024 کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے تو پھر ہر چیز کے اوپر کنسیڈر کریں گے دوبارہ سے کام کرنے کے لیے اور اسے نام دیا جائے گا ملکی مفاد میں یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. 1973 کے آئین کو کتنی بار بدلیں گے, اس میں کتنی امینڈمنٹس لائیں گے. ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ملک کی ضرورت کیا ہے. ملک کو وہ والی ترامیم ہمیں نہیں دینی جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں آنے والے وقت میں نقصان پہنچا رہی ہوں اور پاکستانیوں کا وہ ترامیم دینے کے باقی ہمارا آئین ہے جو کہتا ہے کہ ڈیوالو کر دو پاور کو اور لوکل باڈیز کر دو سارا. ہم تو اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. ہم اس پہ کام نہیں کریں کیونکہ ہم اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں. اور اگر یہ باز گشت ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ غیر سیاسی قوتوں کو صدر کی پوزیشن درکار ہے تو یہ تمام مفروضے بھی غلط ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا نا کہ یہ ملک کے اندر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں جو ملک کی جڑیں خراب کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو 28 لوگ 27 لوگ جن کے کل یوٹیوب چینلز وغیرہ بین ہوئے ہیں, جی جی, کیا وہ صرف اس میں شامل ہیں کہ اس میں اور لوگ بھی ہیں؟ بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا واریر کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو, پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, پاکستان سے باہر جا کر بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستان سے ان کا بڑا درد ہے, پاکستان سے ان کو بڑی ہمدردی ہے, یہ درد ہے, یہ ہمدردی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر یہاں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے آپ کے قائد ابھی تک باہر نہیں آ پا رہے. آپ نے وہ پلیٹ فارم جو آپ نے اپنے مفادات کے لیے کنسٹرکٹ کیا تھا آج وہ وہی پلیٹ فارم آپ ہی کی جماعت کے اندر ڈسٹرکشن کا سبب بن رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں ناصر نقوی صاحب, آپ سے سخت سوال کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی سخت, بہت سخت. نورانی صاحب بھی آپ کے کولیگ رہے ہیں جی ہے نا. نورانی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا حقوق ہیں, آج کل بڑا لکھ رہے ہیں وہ. جی جی باہر ہیں, بہت زیادہ باہر ہیں, وہی باہر, امریکہ میں ہیں نا. ہاں وہی باہر ہے. انہوں نے بیوی کی اسے بچا کر دیا, اس کو چھوڑ دیا, اس کا آج تک حق نہیں دیا. بچے کا خرچہ بھی نہیں دے رہے, بیوی کا تو انہوں نے الگ سے دینا. تو جو آدمی اپنی سگی اولاد کو ڈسون کر دے وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی قوم کو بتائے گا ان کے لیے کیا سچ اور کیا حق ہے. دیکھیں دونوں کو آپ مکس نہ, میں کیوں نہ کروں. ہم عمران خان کے ساتھ بھی مکس کرتے ہیں, ہم اس کو کینیڈی کے ساتھ بھی مکس کرتے ہیں, ہم ڈائنا اور پرنس چارلز کے ساتھ بھی مکس کرتے ہیں. بات کریں آپ ایک کہ جب پبلک اس کے فگر پاس ہے نا, نہیں ناصر صاحب آپ جب پبلک فگر ہو نا تو آپ تو خیال رکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل خیال رکھنا چاہیے. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب پبلک فگر ہوتا ہے. لیکن جب ہم سیاسی طور پہ جب اس کی بات چیت کر رہے ہیں وہ کر کیا رہا ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چینل بند نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ جو بھونکنے والے ہیں بھونکتے رہتے ہیں تاکہ قوم کو آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کون ہے. بھئی آپ کا کھرا سچ, آپ کہتے ہیں آپ کھرا سچ بولتے ہیں
تو آپ پچھلے دور میں بھی تو کھرا سچ بول رہے تھے. کتنی بار بند اب ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں وہ کھرا سچ تھا یا یہ کھرا سچ ہے. کتنی بار یہ لوگوں کی اپنی مرضی. نہیں کم از کم میں سچ لیکن لوگوں کو پتہ تو لگ جاتا ہے نا. میں تو اوپن نہیں بات کرتا ہوں. شخصیت اوپن ہو جاتی ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں شخصیت دونوں کا موازنہ ہوگا تو ہوگا. جب آپ نے اس کی ٹیب ہی لگا دی, اس کا منہ ہی بند کر دیا, اس کو آنے نہیں دے رہے, تو کہے گا میں تو پھر میں طائب ہو گیا تھا اور میں تو پاکستان کے لیے بڑی خدمت کرنا چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ ظلم ہو گیا. جیسے اب عمران خان صاحب بھی ان کے باقی یہاں پہ کہ انسانی حقوق فلانا. یہاں پہ ایک اور جی اگر میرا اور منیسے کا آپس کا اختلاف ہے ستار کا, جی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس کو یہ وہ آپ سمجھا لیں گے. کیا دونوں چپ کر کے لڑائی نہ کریں. ہندوستان کی اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے اور وہ ہندوستان کا نیریٹو جو ہے پاکستان میں پاپولرائز کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. میرے نزدیک وہ غداری ہے, وہ صحافت نہیں ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. میں تو معافی چاہتا ہوں. ایک اور سخت بات میں کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ ہندوستان کہتے ہیں میں ان کے بھی خلاف ہوں. 1947 میں تقسیم ہو گیا ہندوستان. بھارت ہے, بھارت ہے, ہاں ٹھیک ہے, ترانہ بھارت کا, سب کچھ بھارت کا, آئین بھارت کا. ہم ہندوستان نہیں کون سا بھارت ہو گیا, بھارت کا ہے. اور آئندہ بھی ہمیشہ کہیں آپ بائی دا وے وہ تقویت ملے, پاکستان کو تقویت ملے نا. وہ تو جعلی کام کر رہے ہیں نا. انہوں نے انگلش میں انڈیا لکھ دیا اور وہ انڈیا کریں. انڈیا تو ٹوٹ چکا, ختم ہو گیا, 3 ملک بن چکے ہیں. اب بات سیدھی سی یہ ہے کہ ان کو باری باری سب کو اوپن ہوتا رہا, ان کے منہ سے باتیں نکل رہی, جو آگ نکال رہے ہیں یہ صرف مفادات کے لیے ہیں. یہ ڈالرز کے بیپاری ہیں اور سوشل میڈیا نے ان کو ایک آسان راستہ دکھا دیا. اب آپ بتائیں نا مجھے کہ عمران ریاض صاحب, معذرت چاہتا ہوں میں تو کہتا ہی صاحب اضافی لفظ نہیں آپ کے جملے میں کیا صاحب, ہاں وہ غلط ہے, غلط ہے, میں مان لیتا ہوں, اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہوں. ہمارے سامنے یہ اچھا مزہ اس پوری فیلڈ میں وہ عمران تھتھا کہلاتے تھے, لیکن جب وہ پکڑے گئے چلے گئے اور ان کے ساتھ کوئی سلام دعا ہوئی تو لوگوں نے کہا نہیں جی اس کو ظلم اتنا ہوا کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی. حالانکہ ہمیشہ سے لڑکھڑاتی تھی. جو قریبی ہیں سب جانتے ہیں, ہمارا بہت جونیئر. ہاں تھتھے ہیں, ان کا نام تھا عمران تھتھا. لیکن کٹنی بولی لیکن جب وہ پلانٹڈ ہو گیا صحافت کہاں گئی, جب وہ بیوٹیفل ہو گیا پھر وہ مجھے اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں. ہاں ستار خان مجھے پرابلم اس سے بھی نہیں ہے کہ آپ فرض کریں مجھے لائک کرتے ہیں تو آپ کرتے رہیں میری فیور میں, لیکن وہ نہیں کریں کہ جو اس ملک کو نقصان پہنچائے. دیکھیں پورے ملک کو قوم کے لیے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے پہ لگ گئی ہے. چاہے آپ کے دوست ہوں آفتاب اقبال, آپ کے کتنے دوست ہیں, لیکن پاکستان کو نقصان پہنچایا انہوں نے. ہم سوتے اکٹھے تھے, اٹھتے بھی اکٹھے تھے, پھر دوبارہ جب سونے کا ہوتا تھا پھر ذرا. اچھا میں یہ تفصیلات رہنے دیں, آپ باقی کی تفصیل بتائیں. آپ جس طرح سے بیان کرتے ہیں نا کہ آپ کے دوست سے سلام دعا بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی ایک احمد نورانی کا ذکر ہوا. احمد نورانی میرا کولیگ رہا ہے. میں ویڈ آئی کیو اور سوشل بلیڈ میں دیکھ رہا تھا کہ جو سب سے ماڑا بندہ ہے نا 27-28 بندوں میں, جس کی انکم ارننگ سب سے کم ہے, وہ 10,000 روپے سے کم اس کی انکم ہے احمد نورانی کی, سال کی میں بتا رہا ہوں. اب وہاں پر آپ کے دوست, اب میں کہوں گا آپ کے دوست, آپ نے آفتاب اقبال کو میرا دوست بنا دیا, میں عمران ریاض خان کو آپ کا دوست بنا دوں گا. بالکل بنائیں, ٹھیک ہے. ان کی 56 کروڑ ہے. عمران کو تو اینکر بنانے میں بھی میرا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ بات, میں مانتا ہوں گناہ گار ہوں میں. تو آپ کا جو دوست ہے عمران ریاض خان, وہ اس کی میکسیمم جو ہے 56 کروڑ ایک سال کی سوشل میڈیا سے وہ کماتا ہے. یہ میں ویڈ آئی کیو اور سوشل بلیڈ کو کوٹ کر رہا ہوں. اسی میں احمد نورانی جو ہے نا سب سے ماڑا ترین, مطلب نقوی صاحب جب آئے تھے بات احمد نورانی کے پرس کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے اس کے کانٹینٹ کی, اس کی تھاٹ کی, کہ وہ اگر وہ پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کے متعلق اگر کوئی ناصب وہ ریئیکشنری ہو گیا, وہ اور جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو he has to be quashed. احمد نورانی کون بندہ ہے جس نے رپورٹ دی تھی بندہ تو نہیں ہے کہ بندہ ہے, اچھا نہیں بندہ نہیں ہے, سر کا ذاتی اختلاف. ہاں میرا ذاتی اختلاف. اچھا اس نے رپورٹ دی تھی کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی ہے نا, یہ پینوراما ہی تھا نا, جی میں پینوراما نکل رہا تھا نا, پناما میں جو سزا ہوئی تھی نا, اس نے کہا کہ وہ غلط ہوئی ہے. آپ نا تھوڑے سے پرانے ہو گئے, میں آپ کی اطلاع کی تھوڑے سے نہیں کرنا ہے تو پوری طرح کریں. وجہ میں آپ کو بتاتا نہیں, میں اپنا ٹی وی پہ تو چلا, لوگ کہیں گے کہ اتنا پرانے سے بلایا کیوں, نہیں ہے نہیں نا گل, تھوڑے سے پرانے. نہیں نقوی صاحب کی وجہ سے وجہ یہ ہے کہ آج کل ٹک ٹاکر جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ کما رہی ہیں, وہ چاہے رجب بٹ ہو چاہے کوئی اور ہو. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے سینسیشنلزم کو بیچنے والا اپنے آپ کو صحافی نہ کہے.
मुबश्शिर साहब बंदोबस्त किया। sensational- मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि ये लोग अब अगर इनके पासपोर्ट्स एक्सपायर होते हैं तो इनको रिन्यू नहीं करके देंगे, ये वहीं पर रहेंगे, तो फिर ये वहाँ पर कितनी देर रह उनको सकते हैं? फ़र्क क्या पड़ेगा, एक आपस की बात है। जितने हैं वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो चुके हुए हैं, वो तो चैनल भी खोल सकते हैं। सवाल ये है, सवाल मेरा जो है कि हमें अपनी एक तो गवर्नेंस को ठीक करना है, अपने मुल्क को तो ठीक करना है ना। वो हम सिर्फ इनको बुरा कहने में, अपनी गवर्नेंस के लिए तो हमारी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। और दूसरी बात है कि हमें पता है हिंदुस्तान से हमारा एक और मार्का होना, और वो फैसला कौन मार्का होना है, तो उसके लिए भी बहैसियत एज अ कौम, इन हैसल कौम, हमें तैयारी करनी है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मुबश्शिर लुकमान साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं आती, ये जो जंग हुई कुछ दिनों की हुई, अब इंडिया की 4 ऐसी कंपनियां, असला तैयार करने वाली कंपनियां, जो 100 टॉप असला तैयार करने वाली कंपनियों में जिनका शुमार होता है, सिपरी की मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट, वो 4 कंपनियों ने कोई 13 ट्रिलियन रुपीस का उन्होंने असला बेचा, और फिर 26 ट्रिलियन का असला ख़रीदा भी इंडिया ने। एक तरफ वो बेच रहा है, एक तरफ ख़रीद रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो बना नहीं सकता, मतलब लड़ाका तैयार है वो नहीं बना सकता, उसे ख़रीदने पड़ते। जब ये हो कि नरेंद्र मोदी के दौर में, 10 साल के दौर में 42% का इजाफा हुआ जंगी अखराजात में, उनको मार कैसे पड़ गई ये अभी तक मुझे समझ नहीं आ उसकी रही। वजह उनको मार कैसे पड़ गई? टेक्निकली बड़े वीक हैं, टेक्निकली वीक हैं, और जो उनका ख्याल था कि मैं HR ट्रेनिंग जो है वो हमारी बहुत सुपीरियर है। अब तो इटली भी, साउथ अफ्रीका भी अपने लोग यहाँ भेज रहे हैं। सर प्लस एयर वाइस पाकिस्तान के जो एयर वाइस मार्शल हैं उनकी जो इसमें खिदमात एयर रही, चीफ मार्शल एयर चीफ मार्शल हैं, उनकी जो इसमें खिदमात रही, जो उन्होंने बच्चे तैयार किए, जिन्होंने इंडिया को साइबर के डोमेन में मात दी, उसको तो विजन था ना, उसको विजन तो था। भारत के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब माने कि इंडिया वाज लाइक अभी एन बहुत कुछ ओपन, मानेंगे। अभी बारी-बारी मान रहे हैं। नासिर साहब जी खबर आई है ना, जैगवर तैयारा गिरा, जी गिरा। उनका दोनों पायलट मार गए, नाम नहीं दिया उनका, दोनों में से किसी का नाम नहीं दिया भाई। और उन्होंने कहा कि इसकी इजेक्शन सीट्स फेल हो गई थी। ओके, अभी जहाज के मलबे को आग लगी हुई है, अभी उसके मलबे से निकाला जा रहा है, ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा है। पहुंची हैं, और उन्होंने वजह एक्सीडेंट आपको बता दी। जी इसका मतलब कि प्री प्लान्ड है, प्री मेडिटेटेड है। अब जो राफेल में लोग मरे हैं ना, अब उनके नाम आएंगे यहाँ पे 4 के माने कि जी वो अभी एक और भी जहाज गिरेगा कल परसों तक, फिक्र ना करें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ। ये आप उनके जहन को नहीं पहुंच सकते, इतने कमीने आपके दुश्मन। पहलगाम भी तो हमारे सामने ही है ना। जी पहलगाम भी हमारे सामने है। देखिए बात ये है लुकमान साहब, साइबर के हवाले से जो हमारे बच्चों ने काम किया, या जहीर बाबर से अभी भी जो कर रहे हैं। वो एक बड़ी मजबूत टीम उन्होंने बना ली है। उसके बारे में भारत सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको गलत फहमी थी कि हम बहुत बड़े, वो अपनी फिल्में देख के हाँ शिकार हाँ, होते वो अपनी फिल्मों पे ही हैं, वो उसी तरह वो सब, हर बंदा उनका जो वो संजय दत्त बना हुआ है, तो उससे काम नहीं बनेगा। आप पैसों की बात कर रहे हैं, यकीनी हम कमज़ोर लोग हैं, हम छोटा मुल्क है हमारा, हमारे यहाँ असले की बात है, बहुत वो असला ख़रीद रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो आपका आयरन दोस्त है, आयरन फ्रेंड जो है चीन, उसके साथ जो कुछ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, या आप उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, या आपके यहाँ, या तुर्किया से हो गया, ये 4 मुल्क की जो इतिहाद बना है, इसमें मुसीबत पड़ गई उनको। अभी बांग्लादेश आया नहीं इसमें, आ जाएगा। आ जाएगा वो, तो मुसीबत पड़ी हुई है ना। क्यों? एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ वो बांग्लादेश, और फिर अगर ईरान भी आ गया फिर क्या होगा? तो ये खित्ते की जो पोजीशन है वो हमारे हक़ में है, अल्हम्दुलिल्लाह आएगा वो। और हमारे जो अपने सिपाही हैं, हमारे सिपाही से लेकर जर्नैल तक, मुझे कोई अब शक नहीं है कि हमारी अफवाज जो हैं तीनों इंशाल्लाह वो उनको मुंह तोड़ के बात देंगे। हमारे सियासतदान मुल्क को बेहतर करने में क्यों नहीं लगे हुए? देखिए सियासतदानों ने तो पहले जमहूरियत ख़राब की है, मैं कहता हूँ जमहूरियत का साथ नहीं दिया इन्होंने, इन्हें जमहूरियत को हमेशा ख़राब किया है। वो जो एक गेट नंबर 4 था जिसका बड़ा शोर था और अब बंद हो गया, वो बड़ा सख्त था। ये लोग खुद, मैं नसरुल्लाह खान के ज़माने से बात कर सकता हूँ, अभी की बात नहीं, पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी गेट नंबर 4 खुलता था, लोग जाते थे। ये लोग खुद मदद मांगते हैं, मैं आपसे पसंद नहीं करता तो मैं आपके खिलाफ हूँ कि बाजी 2.5 साल हो गए, मुबशर ला दो थले। ये गलत बात है। जब तक ये अपने जमहूरी उसूलों के मुताबिक जमहूरियत को समझ के काम नहीं करेंगे, अगर इसको मुफादात तो इनकी जमातों में नहीं है ना, तो फिर पहले वहाँ भी शुरू करें, वो भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगा। सब के सब अब इंसानी हुकूक की जो बातें कर रहे हैं PTI वाले, और वो जो आ रहे हैं सलमान और कासिम आ रहे हैं, तो क्या है वो क्या लड़ा के तैयार आ रहे हैं? नेशनल तो नहीं, पाकिस्तान में वो आ ही नहीं सकते हैं, और वो करेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। और राना सनाउल्लाह ने कहा है
کہ پھر برطانیہ کا سفارت خانہ جو ہے اس کو ہی آنا پڑے گا چھڑوانے کے لیے اور کوئی نہیں آئے گا. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب حکومت تیار ہے ان چیزوں کے لیے, لیکن دو نمبری سے نہ کھیلیں اس انداز سے جس سے آپ کھیل سکتے ہیں. اگر ان کا حق ہے تو آئیں. 2 سال کہاں تھے؟ 2 سال ان کے والد محترم نہیں تھے؟ اور پرزنر سے جیلوں میں فون کا آپ بات کر ہی نہیں سکتے. تمام تر آپ ماضی میں دیکھنا شروع کر دیں نا, ایون انگلینڈ کے پرزنرز میں نہیں کر آپ سکتے. ماضی میں دیکھنا شروع کرتے ہیں, تمام قیدیوں سے زیادہ سہولتیں ہیں اور شور یہ ہے کہ جی زندگی خطرے آنے والے قیدیوں سے بھی زیادہ ہے. زندگی خطرے میں ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لنک ڈھونڈنا پڑے گا جہاں سے ابھی بھی وہ لیڈ لے رہے ہیں. میں نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب بہت ذہین آدمی ہیں اور وہ جو پیغام دے رہے ہیں اور علیمہ خان وہ پیغام دے, میں نہیں مانتا. جبران الیاس بہت جناب دنیا کا سمجھدار آدمی ہے, نہیں میں نہیں مانتا. یہ کہیں سے لیڈ ہے, کوئی تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے, وہ کس طریقے سے لڑانا ہے وہ لڑا رہا ہے. یہودی بیٹھے ہیں نا, تو بات ختم. آئے اسی طرح. ستار خان صاحب آپ چپ بیٹھے ہیں. نہیں, کس کے اوپر بات کر؟ یہودیوں کے اوپر. اچھا, یہودیوں کا ایک یہ ہے کہ جی ایک مسلمان لڑکا ہے 33 سال کا, ممدانی, وہ نیو یارک میں آ کے انہوں نے پہلے تو اپنا ڈیموکریٹ کے اپنے مت ماری. انہوں نے ایسے سٹرونگ کینڈیڈیٹ کو ہرایا پرائمری میں جس کو کوئی 56 ارب روپے کی فنڈ ریزنگ جس کے لیے ہوئی تھی, اور ممدانی کے لیے جو 75% تھے وہ $100 سے بھی کم کی. اب سمجھ نہیں آتی کہ نیو یارک میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے نا جیوز کی امریکہ میں, وہ نیو یارک میں ہے, وہ 21-22 لاکھ ہے. اب اتنی بڑی شہر میں ممدانی پرائمری میں جیتتا ہے. آنے والے وقت میں نومبر میں الیکشن ہونا میئر کا, اس میں بھی جیتنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اگینسٹ بولا ہے, انہوں نے کہا ہم جو ہے نا وہ لیفٹ کے ریڈیکلز کو نپٹتے رہے ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ چیلنج ان کے لیے, یہودیوں کے لیے, یہ نومبر میں ہوگا کہ جہاں سب سے بڑی تعداد میں اور بلینئر کی بات کرو, آپ نیو یارک میں پہنچ گئے. اچھا, پاکستان میں جوز ہیں. نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, وہ جوئش فیملی آنا تو چاہ رہی ہے نا. اچھا, یہ جو مرشد ہے اس کے بیٹوں کی بات کر رہے ہیں جی. اچھا, اس کے لیے طے کرنا پڑے گا کہ اور علیمہ خان, بشرا بیگم نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ نوست ہے عمران خان کے لیے اگر وہ آ گئی یہاں پہ. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جو علیمہ خان ہے آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. تھوڑا ایسا ہے کہ کیا علیمہ خان ریلائبل ہے, کوئی جو بات کرتی ہے وہ پکی ہوتی ہے, جھوٹی ہے نا. اب یہ پہلے طے کرنا پڑے گا کہ ان بچوں نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا, یہ پہلے طے کرنا پڑے گا نا کہ 101%. سر میں بتاتی ہوں نا, وہ آپ نے جو پہلے بات کی کہ ہمارے ملک کے حکمران کیوں یہاں کی ترقی کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے. تو جنہیں صرف اپنے ذاتی مفادات سے غرض ہے وہ کیسے یہاں پر کچھ اس طرح کے انیشیٹوز لیں گے جو بہتر ہوگا. پھر ہم نے 27ویں ترمیم کی جہاں بات کی تو آپ دیکھیں نا اس میں ہونے کیا جا رہا ہے. اگر اسے 10 سال تک پارلیمان کو لے جاتے ہیں تو پھر کیا باریوں کا سسٹم ہی چلے گا؟ نہیں جا سکتے. یہ بھی ایک افواہ ہے نا, یہ بھی آپ کی آئیڈیل صحافت رضوان صاحب. لیکن میں ایک بات بتاؤں, میں افواہوں پہ بات نہیں کری سر, میں افواہوں پہ بات نہیں کری. میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس قسم کی فضول مغلظات بکے جا رہے ہیں جن کی حقیقت سے کوئی آشنائی نہیں ہے. ہاں, اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے بیٹے آتے ہیں یا نہیں, تو یہ بات سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے کی طرف سے آئی. بیٹی کا بھی نہیں ذکر کر رہے. نہیں, وہ تو ہو کے بھی نہیں ہو رہا نا ذکر. اچھا, تو پھر اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بات کریں تو یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ علیمہ صاحبہ کی طرف سے. اور پھر آپ کو صالح ظفر نے آج ہی اس بارے میں لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب بشرا بی بی کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. اور اس سے انہوں نے تو بیان دے دیا, اس سے انڈیکیشن یہ ملتی ہے کہ بشرا بی بی کا, بشرا بیگم نے بیان دے دیا, پی ٹی آئی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ بچے آئے تو وہ اپنا خان کے لیے نوست ہے. ہاں جی, اور بچے یہ کہتے ہیں کہ ابا جی ہم آپ سے اجازت نہیں لے رہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آئیں گے. اور علیمہ باجی کا سٹیٹمنٹ یہ ہے, لقمان صاحب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو آئی جانا چاہیے. آنے کے لیے پاکستان, میں کہوں نہ کہوں اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس ان کو نہیں پتا, تو پھر یہ تو کوئی سیاسی اردو سیکھ رہے ہیں. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, اردو سیکھ رہے ہیں. لقمان صاحب, ہمارے اگر آپ کو بلاول کی اردو سے پرابلم تھی تبھی 2 اور کی برداشت کرنی. نہیں, ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں میلے ٹھیلے دی قوم ہے, انہوں نے نویں بچے پا کے نویں کم. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جہاں سے یہ خبر نکلی ہے تو پلاننگ کاروباری ہے نا پوری, یعنی پیشہ ورانہ ایک کام کیا انہوں نے کہ لو جی انہیں ادھر آؤ. بے پرکیاں تو بہت جو 2 سال سے انہوں نے کبھی پوچھا نہیں, اور یہاں کہہ رہے کہ جی بات کرائیں فون پہ بات ہو جاتی ہے, کبھی 2 مہینے بعد ہوتی ہے, کبھی مہینے بعد ہوتی ہے, کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اقتدار کے دوران وہ کبھی آئے نہیں یہاں ایک دفعہ. اب کیا ہوا؟
اب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی وہ لابی جہاں سے وہ لیڈ لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی لیڈ جہاں سے یہودی لابی کی جہاں ہم بات کریں وہاں ہمیں جیرڈ کشنر کو بھی دیکھنا ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ جو اس کے اچھے تعلقات ہیں، یعنی کہ اگر یہ 2 بچے پاکستان آتے ہیں تو پھر ایک جوئش لابی کا بہت بڑا بوجھ اس کا نہیں کوئی فرق نہیں، آتے ہیں نہیں آتے چھوڑ دیں اس بات کو. طوفان پیالی میں برپا ہو گیا کہ نہیں یہ بتائیں رحمان صاحب، یہ بتائیں نا آپ کہ طوفان برپا ہو گیا نا. بالکل ہے، کھیلنے والے کھیل رہے ہیں نا. ہم آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں نا، مجبور ہیں. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں دیکھیں زرداری کی خبر افواہ، ہم کہتے ہیں نواز شریف کی ملاقات افواہ، غلط جعلی خبر. لیکن جو کھیلنے والے ہیں، کیونکہ سیاستدان نہیں ہے عمران خان. عمران خان ایک ہیرو ہے. عمران خان کو مارکیٹ کیا گیا، عمران کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے، عمران کو مارکیٹ کیا جائے گا، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. انڈیا بھی اس کو فنڈ دیتا ہے اور اسرائیل بھی فنڈ دیتا ہے. کوئی بات نہیں کرتا. باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں بہت زیادہ. ستار خان صاحب از ناٹ امیوزڈ، ہے نا خان صاحب؟ نہیں وہ جڑی گل ہے نا، میں نے پہلے کی تھی کہ وہ پہلے ڈٹرمن کر لیں 101% پوری کنفرمیشن کے ساتھ، ریلائبلٹی، اتھینٹسٹی کے ساتھ کہ وہ بچے آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. بات یہ ہے کہ پارٹی نے ڈینائی نہیں کیا نا. اگر وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، آئیدر وے، جیسے ان کا بیرسٹر گوہر ہیں وہ ڈینائی کر دیں، سلمان اکرم راجہ ڈینائی کر دیں، عمر ایوب ڈینائی کر دیں، کوئی سپوکس پرسن اس پارٹی کا ڈینائی کر دے کہ یہ صحیح ہے یہ. ہم نے تو انتظار کرنا ہے جب تک وہ آ نہیں جاتے. ہمارا تو کام ہے نا کہ جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ دیکھو بھائی جب وہ آ جائیں گے نا تو میں کہہ دوں گا ہاں یار اس میں وزن تھا. اب آنے سے پہلے وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا، جی، یا ابھی تک بشرا وائف ہیں عمران خان کی؟ جمائمہ نے ٹویٹس کر دی ہیں. جمائمہ نے ٹویٹس کیا کی ہیں؟ انہیں کہا کہ یہ میرے بچوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، جمہوری حقوق میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جمائمہ کو یہ بتائے نا کہ اگر میں یہاں سے لنڈن میں مینچسٹر میں پریزن میں کسی پریزنر کو فون کرتا ہوں، ان کے جیل کے مینولز کیا میری بات کرا دیتے ہیں؟ جمائمہ نے ٹویٹ میں کہا کہ میرے بچے آ رہے ہیں. نہیں یہ نہیں کہا. یہ دیکھو نا آپ یہ غور کر رہے ہیں اس بات پہ کہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں گوہر صاحب ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں بولے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. ان کو نہیں پتا، لیڈ وہاں ہے نا، دباؤ پتہ ہی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں اپنا، اس کا مطلب چیئرمین کو کوئی پتہ نہیں. میں چیئرمین بنا ہوں اور اپنی انجوائے کر رہا ہوں. مطلب میں وہ جج جنہوں ملیا لے کہتے جج زمین تو جج بن گئے. کل جب یہ میٹنگ کریں گے تو پھر ہی بتائیں گے کہ بیٹے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو سیاسی تماشا لگنے لگا ایک دم سے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں قاسم و سلیمان کو نہیں ملا، کافی عرصہ ہو گیا. میں بغیر ملے آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہیں آئیں گے. کیوں؟ انٹرسٹ نہیں ہے؟ کوئی انٹرسٹ نہیں. بہت کچھ. اور ایک منٹ، پاکستان نہیں، ان کا اپنے باپ میں انٹرسٹ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، اپنے باپ کو اگر تڑپ ہوتی تو ایک دفعہ تو ملنے آ جاتے، کم از کم جب اقتدار میں تھا. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں ایک آدھی باری آئے ہیں بالکل، اور وہ 12 دن 15 دن بالکل ایک جیسے کوئی آپ کے گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں نا، وہ اس سے زیادہ ٹائم گزار لیتے ہیں. اچھا. اور ایک دفعہ ان کا باپ ان کو ملنے نہیں کیا. جب سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ نہیں گیا اپنے بچوں کو ملنے. اس شادی کے بعد اجازت نہیں ہے. اجازت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر میں نے اپنی اولاد کو ملنا ہو نقوی صاحب، مجھے کون روک سکتا ہے؟ نہیں، جب میں بتا دوں گا آپ کو کہ ستارے آپ کے حق میں نہیں ہیں تو آپ کیسے ملیں گے؟ ہاں، اگر آپ بات ہی آپ ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ اس پہ فلکیات پہ پڑے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تو حافظ ہے. چلیں جی. بٹ میرا افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو بیسک سیاست سے نکلنا چاہیے اور عوام کے لیے سوچنا چاہیے. مہنگائی تو ہم روز بات کرتے ہی ہیں، لیکن مہنگائی نہیں، آگے ریونیو سٹریمز کریٹ کرنے کی بات ہونی چاہیے. اور ہمارے صحافیوں کو چاہیے کہ ذرا اپنی کمر کسیں اور وہ والی صحافت کریں جس سے ان کے آنے والے نسلوں کا فائدہ ہو. 2 نمبری والی نہیں، لیکن ایکچول کردار والی صحافت. ستار خان صاحب آپ کا، منیزہ معین آپ کا، ناصر نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.